طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، اب جلدی کریں۔ تیمور نے جواب دیا، میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھیننا نہیں چاہتا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ نے میری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ پہلی درخواست ہے۔ تیمور ملک نے لاجواب سا ہو کر کہا، یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں، آؤ۔ طاہر اپنے گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی 300 گز دور پہنچ کر تیمور کہنے لگا، کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی؟ ہاں۔ تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور مجھے تم پیش کرو گے؟ یہ میرا ارادہ تھا، خدا کا شکر ہے پورا ہوا۔ تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر سوار ہو کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔ تیمور ملک نے کہا، خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، شاید تمہاری وجہ سے میں بھی بچ جاؤں، جلدی کرو، تاتاریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید انہوں نے خالی کشتیاں دیکھ لی ہیں۔ طاہر فوراً تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن تیمور ملک نے ایک نہ سنی۔ سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تاتاری سواروں کا ایک گروہ سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ طاہر نے کہا، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے اتار دیجیے، میں اس گھاٹی پر انہیں روک سکتا ہوں، آپ کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روکے بغیر پوچھا، وہ کتنے ہیں؟ 7۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا ہوں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے پیچھے لشکر نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ طاہر نے کہا، آپ میری 2 درخواستیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور میری دوسری درخواست ہے کہ آپ مجھے اتار دیں، لیکن میں اپنے لیے تمہارے اس ایثار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ طاہر نے جواب دیا، خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے اور اس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے۔ میں آپ پر احسان نہیں کرتا، عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم شاہ کو چند بزدل مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے، آپ اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں صرف سپاہی ہوں، تلوار سے کاٹنا جانتا ہوں، قوم میں زندگی کی روح پھونکنا تم جیسے لوگوں کا کام ہے۔ تم جاؤ، میں گھوڑے سے اتر کر ان کا راستہ روکتا ہوں۔ طاہر نے کہا، اپنا وعدہ نہ بھولیے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ طاہر یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روک لیا اور کہا، تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، 5۔ تیمور ملک نے اپنا ترکش اتار کر اس کی طرف پھینک دیا اور کہا، 6-7 اس میں بھی ہوں گے، کاش خوارزم کی فوج میں تمہارے جیسے 500 سپاہی اور ہوتے۔ تیمور ملک نے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا اور طاہر تنگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گز پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ جب پہلا سوار گھاٹی کے موڑ پر گزر کر چند گز آگے نکل گیا تو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہ تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے گرا۔ اتنی دیر میں دوسرا سوار موڑ کر طاہر کے تیر کی زد میں آ چکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگا، لیکن 3 اور سوار ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ طاہر نے ان میں سے ایک کو گرا لیا تو باقی 2 گھوڑے روک کر مڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اوپر سے یکے بعد دیگرے 2 تیر آئے اور ایک تاتاری زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے کی پناہ لے کر جان بچائی اور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو باخبر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دوسرا تیر چڑھایا، تاتاری گھوڑے سے کود کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ چکا تھا اور بدستور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ طاہر اپنا مورچہ چھوڑ کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا پہاڑی کے اوپر سے گھاٹی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا۔ نیچے کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر 2 گھڑ سوار
گھوڑے روک کر موڑ کے دوسرے سرے سے پکارنے والے ساتھی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ طاہر پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ یہ دونوں سوار ایک دوسرے سے تاتاری زبان میں کچھ کہنے کے بعد گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہیں ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد دونوں پہاڑی کی ایسی ڈھلان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اچانک طاہر کی کمان سے یکے بعد دیگرے 2 تیر نکلے۔ وہ دونوں لڑکتے ہوئے کئی گز نیچے چلے گئے۔ طاہر پتھر کی آڑ سے سر نکال کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا اور اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ دائیں ہاتھ 4-5 قدم کے فاصلے پر ایک تاتاری ہاتھ میں تلوار لیے اس پر کودنے والا تھا۔ طاہر جلدی سے کمان پھینک کر اٹھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچا تھا کہ تاتاری نے جھس لگا کر اس پر وار کر دیا۔ طاہر اچانک ایک طرف جھکا اور تاتاری کی تلوار اس کے جسم کے ساتھ مس کرتی ہوئی پتھر سے جا ٹکرائی۔ تاتاری کے دوسرے وار سے پہلے طاہر ایک طرف کود کر اپنی تلوار نیام سے نکال چکا تھا۔ چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے چند بار پاؤں جما کر لڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی ایک پیش نہ گئی۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر طاہر کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے ایک کھڈ میں جا گرا۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر پہاڑی سے نیچے اترا اور جھاڑی کے ساتھ بندھے ہوئے 2 گھوڑوں میں سے ایک پر سوار ہو گیا۔ جب وہ موڑ پر سے گزر رہا تھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تاتاریوں میں سے ایک نیم بسمل اپنا سر پتھر کے ساتھ پٹک رہا تھا۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے ترکش سے تیر نکال کر اپنے ترکش میں ڈال لیے اور پھر سوار ہو گیا۔ طاہر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا وادیوں اور پہاڑوں سے گزر رہا تھا۔ بعض دشوار گزار پہاڑوں میں اسے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی۔ راستے کے متعلق اسے کوئی علم نہ تھا۔ پہاڑی ندیوں میں پانی کی کمی نہ تھی لیکن وہ بھوک سے نڈال ہو رہا تھا۔ رات بھر کی سردی نے اس کے اعضاء شل کر دیے تھے اور اب صبح کی دھوپ کے باوجود سرد ہوا کے جھونکے ناقابل برداشت تھے۔ راستے میں چند ایسی بستیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں، مردوں اور بچوں کی بے گور و کفن لاشیں تاتاریوں کی بربریت کی شہادت دے رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت طاہر ایک وسیع میدان میں سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور سردی ہر لہجہ زیادہ ہو رہی تھی۔ تیسرے پہر برف گرنے لگی۔ طاہر کا گھوڑا قریباً جواب دے چکا تھا اور گردن ڈھیلی چھوڑ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ برف کے طوفان میں طاہر کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، لیکن اس نے رکنے کی بجائے آگے بڑھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ عصر کے وقت گھوڑے نے برف پر گر کر دم توڑ دیا۔ طاہر نے بمشکل کوئی 2 کوس راستہ پیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور آج سر پر کھڑی تھی۔ طاہر کے دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر سو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی آخری نیند ثابت ہوگی۔ وہ دل مضبوط کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضاء پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نڈھال سا ہو کر برف پر بیٹھ گیا، لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے۔ طاہر ایک بار پھر اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، میری زندگی کا کوئی مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اب مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر۔ اس دعا کے بعد طاہر نے محسوس کیا کہ وہ زندگی کے بوجھ سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی رگوں کے منجمد خون میں حرارت پیدا کر دی۔ یہ ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا کان کھڑے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
طاہر بھاگتا ہوا گھوڑے کے قریب پہنچا۔ گھوڑا ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا۔ اس پر برف میں اٹی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ یہ کسی مسلمان مجاہد کا گھوڑا ہے۔ طاہر زین سے برف جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑا چند قدم آگے چل کر اپنی جگہ آ رکا اور ایک ابری ہوئی جگہ پر سم مارنے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اتر کر برف ادھر ادھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔ اس کی پسلی اور پیٹھ میں 2 تیر پیوست تھے۔ طاہر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کا جسم پھر برف میں چھپا دیا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر پھر اس پر سوار ہو گیا۔ زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ و ریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی۔ اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں گوشت اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدرے تقویت محسوس کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا۔ طاہر نے اس کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شام کے دھندلکے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوا۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی زندہ نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگھ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، میرے دوست، اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا، طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتماد کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لہجہ بلہجہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، کوئی ہے؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے زوار سے یہ کہہ رہی تھی، مایوس کیوں ہوتے ہو، منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں سے گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھوڑا ڈیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی نہ ہو، شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ طاہر اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے؟ اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔
مہن اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو یہ ایک پوستین تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن چند گھڑیاں پیشتر اس نے گھوڑے کو تائید غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا اسے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے خدا سے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں ہو سکتا۔ قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے پر غائب درجہ کی جاذبیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دلفریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کم سن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کم سن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر، آپ کا لہجہ عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا، اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا تھا؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا، میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔
کمسن لڑکا شمع لیے ہوئے آگے چل دیا۔ 2 کمروں میں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹھڑی کے ایک کونے سے پتھر کے فرش کی ایک سل اٹھائی۔ سل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کمسن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر شگاف اسی سل سے بند کر دیا۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا تھا اور ایک طرف 3-4 پوستینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند 100 ٹکڑے ہیں۔ مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا، اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیے۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوستین ڈال دی۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولیں اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر شمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو گئی؟ نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔ آپ اس مکان کے تہہ خانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے آ لیا۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے۔ سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے۔ ہمارے قافلے کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی جان لڑا کر ان کا مقابلہ کیا۔ کچھ جان کی بازی ہار گئیں، کچھ زندہ پکڑ لی گئیں۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کو بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا۔ میں نے اسماعیل کو خچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنی بہنوں کی وہ جگردوز چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھیں کبھی نہ بھولیں گی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار بیدار ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھینچ بھینچ کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا،
لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور جان کی حفاظت میرا فرض ہے۔ آپ نے اپنی سرگزشت ابھی ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے، انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن فوگن کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں، انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی توقع کر سکتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک قریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہخانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہخانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہخانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہخانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہخانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ یہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چر رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم یہ دعا کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آ نکلے۔ پرسوں رات ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ صبح اس مقام کو خیر بات کہہ کر بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برفباری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ یہاں پہنچے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری کی سفاکی کا شکار ہوا ہے۔